خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے حضرت۔ فکر نہ کرو، ہمت نہ ہارو، مایوس نہ ہو، یہ بادل چھٹیں گے، اسلام کا اجالا قیامت تک پھیلے گا۔ دنیا میں کسی ماں نے ایسے لال کو جنم بھی نہیں دیا جو اسلام کی سیٹ بجا دے، ارے جو اسلام کو مٹانے کی کوشش میں کرتا ہے اللہ صفائی ہستی سے اسے مٹا دے۔ سبحان اللہ حضرت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مایوس نہ ہو، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شریعت پر مضبوطی کے ساتھ بات سمجھ پا رہی ہے؟ جی اس لیے صاف صاف جملوں میں آپ سے کہوں گا کہ اپنے گھر کی بہن بیٹیوں کو میلوں ٹھیلوں مزارات کے چکر مت رہوایا کرو۔ اللہ کے ولی زندہ ہیں، تمہارے گھروں سے تمہاری باتیں سنتی ہیں۔ اور اے میری بہن اپنے شوہر کی قدر کر۔ ہمیں معلوم ہے کہ بہت سارے شوہر ڈانٹتے ہیں کہ مت گھوم مت پھر، مگر یہ عورتیں پھر بھی نہیں مانتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر خدا کے سوا کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں ان عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اس سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ سجدہ تو نہیں کریں گے، مگر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شوہر کی فرما برداری کتنی زیادہ ضروری ہے۔ تقریر میری پوری ہو گئی، یہ کہہ کر کے ایک بات اپنی بہن کی نظر اور کرنا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے سے۔ میری بہنیں ہیں، میری ننھی منی بیٹیاں ہیں، میری مائیں ہیں، اور آپ سب کے گھروں میں جو عورتیں ہیں ان تک پہنچا دیجیے یہ قصہ ضرور، یہ حدیث ضرور سنا دیجیے۔ میرے نبی کی ایک صحابیہ ہیں ام خلاد، ان کا واقعہ سنیے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ اگر ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ایک جنازہ وہاں پر رکھا ہوا ہے، اب یہ ہماری ماں بہنیں رونا دھونا شروع کریں گے۔ پوری توجہ کے ساتھ میری بات سن لیجیے۔ اب ایک جنازہ رکھا ہوا ہے، بیٹی الگ رو رہی ہے، بہن الگ رو رہی ہے، پوتی الگ رو رہی ہے، بہو الگ رو رہی ہے، سینہ کھلا ہوا ہے، بال کھلے ہوئے ہیں، کوئی یہ پتہ نہیں، شرم حیا نہیں، پردہ بالکل نہیں۔ یعنی ایک تو یہ جنازہ ہے، دوسرے دو چار جنازے یہ بے حیائی کے پڑے ہوئے ہیں۔ مجھے کہنے دیجئے، یعنی ذرا سی پریشانی آئی تو یہ ہماری ماں بہنیں بے صبری کا مظاہرہ کر دیتی ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں رہتا کہ پردہ کیا چیز ہے۔ آؤ سیکھو میرے نبی کی صحابیہ سے، نام ہے ان کا ام خلاد۔ ان کا جوان بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں گیا ہوا تھا اور وہ وہیں پر شہید ہو گئے۔ ام خلاد کے بیٹے، ان کی ماں کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے تو پورے حجاب کے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ، پورے اسلامی پردے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتی ہیں۔ شکایت کرنے نہیں گئی تھی بلکہ اپنے بیٹے کے تعلق سے ایک مسئلہ پوچھنے گئی تھی۔ بیٹا شہید ہو چکا ہے اور پورے پردے کے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں پہنچی تو صحابہ نے دیکھا کہ شہید کی ماں آئی ہے، ام خلاد آئی ہے، اور دیکھا کہ پورے پردے میں ہے، پورے حجاب میں ہے، تو صحابہ بولے ام خلاد تیرے جوان بیٹے کی لاش پڑی ہوئی ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے پڑے ہیں اور تو نے اس حالت میں بھی پردہ کر رکھا ہے۔ تو حضرت ام خلاد کے تاریخی جملے سنیے، فرماتی ہے اے میرے نبی کے صحابہ، میں نے بیٹا ہی تو کھویا ہے، حیا تھوڑی کھوئی ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلکی اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ خدا کا واسطہ دے کر کے میری بہن تمہیں کنیسے فاطمہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ وہ فاطمہ کہ جب جن کے وصال کا وقت قریب آئے تو فرمایا کہ یہ لوگوں میرے جنازے کو دن میں نہ اٹھانا، رات میں اٹھانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جنازہ دن میں اٹھے تو میرے جنازے پر کسی اجنبی مرد کی نظر پڑ جائے۔ وہ فاطمہ، صرف فاطمہ نام رکھنے سے کام نہیں چلے گا میری بہن۔ اپنے گھروں کی عورتوں کو سیدہ فاطمہ زہرا کی کتاب زندگی کا مطالعہ کرو، پردے میں رہو، آدھی آدھی آستین کے کپڑے پہننا چھوڑ دو، گھر سے باہر نکلو تو پورے برقعے کے ساتھ نکلو، میلوں کھیلوں کے چکر نہ لگاؤ،
ایک ہوتا ہے محرم، ایک ہوتا ہے غیر محرم۔ محرم وہ ہوتا ہے کہ جس سے کبھی شادی نہیں ہو سکتی، جیسے باپ، بیٹا، پوتا، دادا، چچا، ان سے کبھی شادی نہیں ہو سکتی، تو یہ ہے محرم، ان سے پردہ نہیں ہے۔ اور ایک ہوتا ہے غیر محرم۔ غیر محرم وہ ہے کہ جس سے عورت کی شادی ہو سکتی ہے، تو ہر غیر محرم سے عورتوں کے لیے پردہ ضروری ہے۔ پردہ کرو، یہ ہمارے گھروں کی پہچان ہے۔ بغیر کسی ضرورت کے اپنے گھروں سے باہر نہ نکلا کرو، اور کہیں جاؤ تو پردے کے ساتھ۔ صرف مزار پر جانا ہی ناجائز نہیں ہے، ایسی ولیموں اور ایسی شادیوں میں بھی جانا ناجائز و حرام ہے جہاں پردے کی دھجی ہوتی ہے۔ میری بہن، تجھ سے گزارش کروں گا کہ نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں، تو ہمیں تیری گود سے پلے ہوئے اچھے بچے مل جائیں گے تو ہماری قوم نئی تاریخ لکھ دے گی۔ اس لیے تجھ سے امید ہے میری بہن سیدہ فاطمہ زہرا کا واسطہ تجھے دوں گا، پردے میں رہا کر، اجنبی مردوں کے سامنے آواز بلند نہ کر، بولا نہ کر ان سے۔ اسلام نے تمہیں حیا میں رکھا ہے، اور یہ پردہ یہ تمہاری عزتوں کا محافظ ہے، یہ غلامی کی علامت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، پوری طرح سے اسلام میں داخل ہو جاؤ، حضور کی سنتوں پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرو، اور مجھے کہنا بہت کچھ تھا، خیر، شادیاں سستی کرو، اور اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے اپنے بچوں کو پڑھاؤ اور لکھاؤ، اس لیے کہ آنے والا وقت جہالت کا وقت نہیں ہے۔ سطح کی چابی اسی قوم کے ہاتھوں میں ہوگی جس قوم کے نوجوانوں کے ہاتھ قلم اور کتاب سے سجے ہوں گے۔ اس لیے چاہتے ہو کہ اس ملک میں عزت کے ساتھ ہماری نسلیں راج کریں اور معزز شہری کی حیثیت سے جئیں، تو بیدار ہو جاؤ اور اپنی حیثیت سے پڑھ کر کے اپنے بچوں کو پڑھاؤ اور لکھاؤ۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ جتنے اسکولز، یونیورسٹیز، کالجز ہیں، یہ سب ڈگری ہولڈر بناتے ہیں۔ قرآن بہترین انسان بناتا ہے، سب کچھ پڑھائیے مگر اپنے بچوں کو دین ضرور سکھائیے۔ انشاءاللہ پھر کبھی، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے شک۔